الرمضان ساؤنڈ پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اگرچہ دنیا پوری دا حال مساوی اور برابر ہے، تاہم تواڈی واسطے پاکستان دے اندر خدا رسول دی عزت دا حال۔ دوستان گرامی، ہر قدر، ہر عزت، ہر شان دا حقیقی مالک، حقیقی حقدار صرف اللہ ہے۔ اس موضوع میں سماعت فرماؤ، غور کرو۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ رسول دی عزت دا حال کی اساں تے عاشق بننے ہیں، مگر اللہ رسول دی عزت دا حال ساڈے کول کی۔ دوستو پھر سماعت فرماؤ، غور فرماؤ۔ ہر عزت، ہر قدر، ہر شان، حقیقی حقدار، اصلی حقدار، ذاتی حقدار صرف اللہ ہے۔ پھر جنہ اس دا کوئی حبدار اور تابعدار ہے، اتنا زیادہ اس دی عطا نال، او دے فضل نال کوئی عزت دا حقدار ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو بعد سب تو زیادہ عزت دے حقدار اس واسطے نے کہ اللہ دی محبت اور تابعداری جو رسول اکرم دے اندر ہے وہ کسے جو ممکن ہی نہیں، کسے نہ کوئی رسول جو ممکن نہیں۔ پھر رسول اکرم تو بعد انبیاء علیہ السلام، انہاں تو بعد حضور دے اصحاب، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، پھر مومنین، درجہ بدرجہ جنہ کوئی اللہ رسول دی حکمداری رکھتا ہے، تابعداری رکھتا ہے، وہ نہ کوئی بہت ہی عزت دا حقدار۔ یہ مسلمانوں دا موٹا عقیدہ ہے۔ اس وچ کوئی شک ہے کسی نے؟ جو ترتیب میں ظاہر کی تھی، یہ ترتیب جو بیان کی تھی، اس نال کسی مسلمان کو اختلاف ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، اس سے حقیقت نو اللہ پاک نے قرآن اس سے ترتیب نو بیان فرمایا ہے۔ تو ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا سونا پسند ہے، ساری عزت کا مالک اللہ ہے۔ اور آیت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک ساری عزت کا مالک اللہ ہے۔ یہ پہلا دعویٰ اس کی دلیل کہ حقیقی حقدار، اصلی حقدار، ذاتی حقدار، ہر عزت، ہر شان، ہر قدر دا اللہ ہے۔ اس کے واسطے دلیل ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری عزت دا مالک اللہ۔ پھر فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ واسطے،
عزت رسول اللہ واسطے، عزت ایمان والے واسطے۔ للمومنین علمی نکتہ دھیان کرنا، مومنین مشتق ہوتے حکم لگے تو وہ دا ماخذ اشتقاق علت ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے دسیا ہے وَلِرَسُولِهِ، اللہ دے رسول آستے پھر عزت کیوں عزت ہوتی ہے؟ رسول دی عزت اللہ تو بعد کیونکہ وہ اللہ دا پیغام لے آن والا ہے۔ تو جدو حقیقی مالک ہر عزت دا اللہ ہے، جڑا وہ دا پیغام لے آن والا ہے، دوسرا نمبر اسے دا ہی ہے۔ پھر فرمانا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے واسطے۔ تو مومن بھی مشتق ہے، جی رسول مشتق سے مومن بھی مشتق ہے۔ ہون مانا بنے گا ایمان والے واسطے عزت کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اللہ کو ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ معلوم ہویا قرآن نے دسیا وہ عزت اللہ دی حقیقی ذاتی ہے۔ اس واسطے او میرے دوستو اللہ نے اپنا ذاتی نام ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَلِلَّهِ، تاکہ ظاہر ہو اور میری عزت کسی پر رحمت کرنے کی وجہ سے نہیں، میری عزت کسی دی مغفرت کرنے کی وجہ نال نہیں، اور کسی صفت کی وجہ نال نہیں، میری ذاتی حقدار عزت دی اللہ۔ تو اللہ عزت کا ذاتی حقدار ہے، رسول اس واسطے حقدار ہے کہ اللہ دی رسالت اور پیغمبری رکھتا ہے، اور ایمان والے کیوں کہ اللہ نے منن والے نے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بول رہے ہو کہ نہیں؟ میرے دوستو افسوس سب تو پہلا میں ظاہر کرنا تھوڑے پاکستان دے اندر اللہ دی عزت کی حال ہے۔ سب تو پہلا تھوڑے نظام تھوڑے قانون دسنا، پھر آپس دسنا بھی ایسا مسلمانوں کی حال، عوام کی حال۔ ادھر دیکھو اللہ دی عزت کا حال سنو۔ پاکستان توجہ ذرا، اگر ہندو مذہب نو برا بولو، ہندوؤں دی عبادت نو اگر توہین کا نشانہ بناؤ، اللہ نہ برا بولو، اللہ نہ گالا کڈے، ادا دسنا بعد ہے ہندو مذہب نو، سکھ مذہب نو، عیسائی مذہب نو، یہودی مذہب نو اگر وہ پاکستان کے اندر برا بولے وہ 10 سال سزا ہے۔ اگر کوئی بندہ انہوں نے عبادت خانے نو توہین کا نشانہ بناوے، انہوں نے غیر مسلمان دی عبادت خانے دی بےزتی کرے، پہلا وہ 2 سال سزا سی، پھر وہ سزا بن گئی ہے قتل۔ مسلمان اگر غیر مسلمان دے کسی عبادت خانے دی توہین کرتا ہے تو وہ سزا ہے قتل یا عمر قید۔ اور سنو، اور ساڈا اللہ پاکستان کے اندر انہوں کو گالا کٹے، انہوں کو جنہ مرضی برا بولے، پاکستان کے قانون جو دی سزا ہی بولے، تھٹو ہی سزا۔ ہندوؤں نے پوت نو کسی دھمکا دیتا ہے 10 سال، اور خدا نو گالا کڈو، وہ قانون ہی بولو، وہ سزا ہی بولو۔ عجیب گل ہے، جلال پور جٹاں کا ایک واقعہ ہے، جلال پور جٹاں ضلع گجرات کا ایک واقعہ ہے۔ FIR میرے کول سی، اتنے گھر رہ گئی،
سبزی منڈی دے اندر قدیر نامی شخص، قدیر نام بندہ، انہیں اللہ پاک نے انتہائی خلیز گالاں دیتیاں. یہ لفظ FIR لکھے گئے، اللہ نے غلیظ گالیاں دیتیاں، اللہ نے غلیظ گالاں دیتیاں. جس لئے اگلے پرچہ جا کے کٹایا ہے تے دفعہ لگی ہے 298 جڑی ہے نا وہ لگتی ہے صحابہ اہل بیت کی گستاخی کرن دے اوتے. وہ دی سزا ہے 3 سال، 3 سال سزا ہے. ڈاکٹر اشرف دے اوتے بھی وہی لوائی گئی، 3 سال سزا ہے. صحابہ تے اہل بیت نو گالاں کڈے، امام حسین نو گالاں کڈے، مولا علی نو برا گالاں کڈے، صدیق اکبر نو گالاں کڈے، فاروق اعظم نو گالاں کڈے، حضرت عثمان غنی نو گالاں کڈے، نبی دے گھر والیاں حضور دیاں بیبیاں نو گالاں کڈے. وہ دی 3 سال سزا ہے. اور پیچھے غور کرنا، اگر ہندوؤں دے مذہب نو برا بولے، ہندوؤں دے پنڈت نو برا بولے، ہندوؤں دے جناب جی انہوں دے مثلا انہوں دے مذہب دی کسی شاید دی توہین کرے، وہ دی 10 سال سزا ہے. مولا علی نو گالا کڈے 3 سال سزا ہے. ہندوؤں دے مذہب نو برا بولے تو کنے سال سزا ہے؟ 10 سال. وہ تو لگتی ہے 295 بول دے نہیں. دیکھو دوستو، 295 یہ تعزیرات پاکستان 295 لگی، 10 سال سزا ہے. دانستہ اور معاندہ افعال جن کا منشا کسی فرقے کے مذہبی احساسات کی، اس کے مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین کر کے بے حرمتی کرنا ہو. اگر کسی دی مذہب دی توہین کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، 10 سال سزا ہے. 10 سال سزا ہے. تو سچی دسیا جی وہ دی 10 سال سزا ہے. تے پاک علی نو بندے کڈے، صدیق اکبر نو گالاں بولے، وہ دی 3 سال سزا ہے. کیا وہ ساڈے مذہب دی توہین نہیں؟ توجہ نہیں فرمائی نہیں، جہاں وقت تھوڑا ہے زیادہ صرف اینی گل سمجھا رہے ہیں. اسی یزیدی ہیں، مینوں کہتے ہیں یزیدی. میں حسینیوں سے پوچھتا ہوں، ان نام نہاد حسینیوں سے پوچھتا ہوں، نام نہاد حسینیوں سے پوچھتا ہوں، نام نہاد حسینیوں سے پوچھتا ہوں کہ حسین پاک کو کوئی گالیاں نکالے تو وہ 3 سال اندر ہو گئے. تو ہندوؤں دے پنڈت نو برا بولے، عیسائیوں دے پادری نو برا بولے تو 10 سال اندر ہو گئے. یعنی پادری دی عزت ودے تے علی تے حسین دی عزت گھٹے. تو حسینی ہے، میں یزیدی ہوں. کسی ممبر تو ایک گل بھی نہیں سنی ہونی تو آج تک کوئی سنیے کہ نہیں؟ سچی دسے چھڈو. لیکن میں وہ جڑا پاک حسین یا علی پاک صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں تو میں میرا ضمیر مینوں ملامت کر رہا کہ شرم کر. جتھے اللہ دی بے عزتی دا تھڈو ہی قانون نہیں، اتھے ہالے حسین پاک، پاک علی یا پاک صدیق یا کسی دا نام کی لینا. میری گل سمجھ آئی کوئی نہ؟ وہ واقعہ نہیں ہویا، گالا انہوں نے دیتی ہیں FIR میرے کول کوئی پچھلے تو پچھلے سال کی گل ہے. ہوں جا کے جسے رپٹ کٹائی تو کیونکہ
تعزیرات اللہ کا نام ہی کوئی نہیں سی، کوئی خانہ ہی نہیں سی. وہ پھر آئی ایس آئی ادھر ادھروں جدو کوئی خانہ نہیں لبا تو انہیں اللہ نے چکیا تو وہ 298 اے دے خانے چ رکھ دیتا، جن 3 سال سزا والا خانہ وہ رکھ کے FIR کٹ دیتی. ہوں میں تمہیں پوچھنا ایمان نال دسو جے تے اللہ دی قدر بناؤ صدیق علی صحابہ تے انہیں جو بھی، یعنی رب نو کرو مخلوق تے برابر تے تاں کافر، تے جے کرو رب نو چک کے رسول اللہ دے برابر تو اتھے سزائے 295 سی عمر دی سزائے موت. جے ادھر کر دے چاہوں گل سمجھنا میرا، ادھر بھی تو کیتا جا سکتا سی، ادھر بھی تو کیتا جا سکتا سی، لیکن وہ بھی مخلوق جو ادھر کرنے تو مخلوق دے برابر، پھر بھی مخلوق دے برابر، رسول دے برابر. حالانکہ اللہ دی شان ہوا ہے. تھوڑے ذوق لے آستے عرض کر دینا ساڈا تاجدار گولڑا فرماؤں ہے، آپ فرماؤں نے اس صورت نو میں جھوٹ نہیں بول رہے، سچی آخت رب دی شان آخا، جس شان کو شان سب بڑیاں. اللہ یا رسول اللہ توجہ ہے سنو، جو ساڈے پیر گولڑے نے فرمایا یہ ساڈا عقیدہ ہے. سچ آکھاں تے بولو اے سچی آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچی آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، اس سورت نو جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچی آکھاں تے رب دی شان، سچی آکھاں تے رب دی جس شان تھی شان سب بڑیاں. ادھر ویکھو گل سمجھو مسلمانوں، اللہ سونے دی عزت قانون کسے جوگی بھی نہ رہی. ہندوؤں تو بھی گئی گزری ہوگی، سکھاں تو بھی گئی گزری ہوگی، غیر مسلمان تو بھی گئی گزری ہوگی، غیر مسلمان بھی گاں تو بھی گئی گزری ہوگی کہ نہیں؟ غیر مسلمان کی گاں جڑی ہے وہ باویں پیشاب کر رہی ہے، گوبر کر رہی ہے، پر وہ تو انہوں کا خدا ہے.
ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰੋ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ یہ تے حالے تو مسلمان ہو گئے تو تیرے ملک دی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہے ملک دی بنیاد تے کلمہ ہے تے رب دا یہ حال ہے جو پتہ نہیں کلمہ نہ ہوتا پھر پتہ نہیں کی حال ہونا سمجھ نہیں لگی نے کسی نے پوچھو یار کی چکر یار پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور میں بھی کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ مطلب تھا اس کا جس طرح یہ کہتے ہیں اسی طرح ہی تھا میں بھی کہہ دیتا ہوں اسی طرح ہی تھا لیکن میں پوچھتا ہوں بتاؤ اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ تھا تو پھر یہ حال ہے خدا کا کہ اس کو گالیاں دینے پر کوئی کھانا ہی نہیں خدا پتہ نہیں میرے خیال سے سکولوں میں اسلامیات کا بھی یہ حشر ہونا ہے جی میں خدا کا قانون ہے جو خدا کا قانون ہے حشر ہے اسلامیات کا میرے خیال سے تعلیم میں یہ حشر ہونا ہے خیر میں زیادہ گستاخ نہیں بننا چاہتا آپ لوگوں کا توجہ ہے ہوں دسو جدو رب کا یہ حال ہو گئے تھے تو پھر صحابہ تے اہل بیت کا کی نام لیے تا کر کے میں انہوں کا دفاع سوچا تو الٹا میرے تو فتوے ٹھوک گئے میں صحابہ کا دفاع کرن لگا سا تو الٹا فتوا میرے تے لگ گئے میں ہوں ہاتھ بنی بیٹھا انہاں عاشقاں تو میں ہاتھ جوڑ کے جان چھڑا جانا کہ مینو پتہ نہیں سی تہاڈی نظر تے رب دی یہ قدر ہے تے میں ایویں صحابہ دا نام لے بیٹھا میں معافی منگنا انہاں بزرگاں تو جڑے ایڈی سمجھ تے غیرت والے اتنے وستے نے کہ میں صحابہ دا دفاع دا نام لیا تے یزیدی بن گیا لیکن مینو ساری اپنی یزیدیت کے فتوے سب بھول گئے ہیں اس واسطے جدو میں ویکھیا رب دا یہ حال ہے اوتھے میرا کی کسی کو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شیر ناچیز نے جگہ جگہ تے سالاں تو خبردار کیتا وہ خدا دی بے عزتی کا قانون ہی کوئی نہیں کسے سنی نہیں ہوں دسو جے کوئی اتنے اہل بیت تے صحابہ دی یا پاک نبی دی عزت دا نام لے کے جلوس کڈے تو انہوں کیویں آکھاں گے سچا ہے تو رب دی بے عزتی ال توجہ ہی نہیں کیتی چلو اگر تینوں پتہ نہیں سی وہ ظالمہ میں تے یاد کرایا سی 70 سال دے اندر تانوں خبر نہیں ہو سکی تواڈے رب دا کی حشر ہے 70 سال تو بعد جے ناچیز چشتی نے وہ لوگوں کو خبردار کیتا ہے جڑا ہر شے دا مالک ہے ہر عزت دا مالک ہے ذرا او دا بھی تے خیال کر لے جے دی عزت دے اوپر 1.25 لاکھ نبیاں دی عزت قربان ہوے جے دی عزت دے اوپر اہل بیت دی عزت قربان ہوے صحابہ دی عزت قربان ہوے ہر مومن دی عزت قربان ہوے جے دی عزت دے اوپر فرشتیاں دی عزت قربان ہوے اس رب دا نام ہی کوئی نہیں آگو تے گو دا میدان کوئی میرے نال اس موجود ہوتے آنا چاہے بسم اللہ جی شیر کی للکار ہے چشتی آپ کا نام رہے گا چشتی آپ کا نام رہے گا
میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، اتنے ہی گل مکانا، اللہ سونے کی گل اتنے مکانا۔ کھپنا کسی زیادہ کھپنا اس قوم واسطے بیکار ہے۔ بڑا عرصہ ویکھن رہے ہیں، مینوں بھی 35 سال ہو گئے اس میدان میں اتریا۔ محمد ٹوٹانی صاحب 20 سال پہلا انہیں خدمت کی تھی، نہ ہی کوئی نہیں لینا بچارے کا۔ کیوں؟ وہی گل کھرا سچا ہے۔ ٹرالی ڈرائیور ہے، پڑھیا کوئی نہیں، ٹرالی ڈرائیور ایمان پکا کر کے آگے بڑھ گیا، اللہ نے آگ گلزار کر دیتی، جگ دیکھ سامنے بیٹھا، اور آپ فرماندے نے اگر کوئی آنکھیں جھوٹ بول رہا ہے، فرمایا ہون میدان لا لو سامنے آ جائے۔ دوستو خدا پاک دی عزت دا حال سن لیا جی، ٹکے برابر بھی نہیں، ٹکے برابر بھی۔ میرے خیال دے جڑی وہ FIR کٹی سی اس واسطے کٹی سی کہ وہ جا کے دے شکایت کی تھی، تو پھر جس لئے کوئی شکایت کرے اس لئے مجبوری بن جاتی، نہ کیتا جائے تو خطرہ ہو جاتا ہے، امن خراب نہ ہو جائے، امن خراب نہ ہو تو امن قائم رکھنے واسطے پھر مجبوری بن جائے۔ ہو سکتا ہے اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو خدا نو انہیں کھاتے جو نہیں سے رکھنا۔ دوستو ہوں رسول اللہ دی عزت دا حال سنا دیا، رسول پاک دی عزت دا حال سنو کتنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ 1986 جنرل ضیاء دے دور وچ قانون پاس ہویا، اگر حضور دی کوئی توہین کرتا ہے وہ 295 سی لگے گی، سزائے موت پھانسی ہوگی۔ 86 جنرل ضیاء دور، کیڑے دور ہے؟ 1986 جنرل ضیاء دور یہ قانون بنیا۔ کنے پاکستان کدو بنیا؟ 47۔ پہلا کی قانون سی؟ چھیاسی تک رسول اللہ دی توہین گستاخی دوتے کوئی سزا نہیں سی۔ میں سنیا کہ 2 مہینے یا 6 مہینے، پہلا 6 مہینے سزا سی 86 تک۔ ان میں یہ نہیں سمجھ لگی کہ 86 کیڑا ایڈا اتوں وہی لے کے آ گیا سی کہ سزا پھانسی ہے یار، کوئی وہی اتروں آئی جی آخو قرآن حدیث تو وہ تو پرانا ہے، وہ کچھ 86 نہیں آیا۔ اب بولو دے صحیح مرو، قرآن حدیث کچھ 86 نہیں اتریا نا، وہ تو پہلو 1400 سال قرآن حدیث دے قانون ہے، تو پھر ہونا چاہیے سی پہلے دن 47 تو 86 تک بنتا، پتہ نہیں ہوں کنے وہی لیا میں نہیں سمجھ سکا۔ لیکن اتنا حساب لاؤ، ادھر عجیب کہانی کہ اگر کوئی گستاخ رسول قتل کر دینا ہے، کسی گستاخ رسول نے گستاخی کی تھی تو سزا پھانسی، اگر کوئی گستاخ رسول نو اٹھ کے ممتاز قادری لگا قتل کر چھاڑنا وہ دی سزا بھی پھانسی۔ ہن ذرا 2 گلاں ذہن وچ رکھیا ہے، ایک ہو گیا گستاخ رسول وہ دی سزا پھانسی کیونکہ انہیں حضور دی بے عزتی کی تھی، ایک ہو گیا گستاخ رسول دا قاتل ممتاز جیسا
یہ سزا بھی پھانسی، یہ بھی سزا ہے اور وہ بھی پھانسی، یہ بھی سزا ہے، انعام نہیں۔ یہ انعام نہیں، یہ بھی سزا ہے۔ تو سزا کنی ہے؟ وہی ہوں جڑا گستاخ ہے وہ تے دشمن بنیا رسول اللہ، تے جڑا عاشق ہے یہ دشمن رسول اللہ دا بنیا یا گستاخ دا بنیا؟ بولو بولو بولو۔ ہوں سچی دسیا حضور دا دشمن بنے تے سزا اوہی، تے حضور دے دشمن گستاخ دا دشمن بنے تے سزا اوہی، تے پھر رسول دی عزت تے گستاخ دی عزت برابر ہو گئی۔ میرا یہ بیان آیا سی، میں آکھے سی پاکستان میں گستاخ رسول کو پھانسی دینا یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، گستاخ رسول کے قتل کے جرم میں عاشق رسول کو پھانسی دینا مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے۔ پنجاب پوسٹ لاہور اخبار آیا اتلی موٹی سرخی میرا یہ بیان لایا تاکہ دنیا تک پہنچے، کسے نے کن بھی نہیں تریا۔ سچی دسو ہے جیڑا تواڈا سجن ہوئے گا کیا او دی قدر تواڈا جڑا سجن ہوئے گا اس دے دل وچ قدر، اس دے دل وچ قدر تواڈی تے تواڈے دشمن دی برابر ہو سکدی؟ بولو تے صحیح ذرا۔ جیڑا تواڈا سجن ہے اس دے دل وچ تواڈی قدر تواڈے دشمن دی قدر برابر ہو سکدی؟ تے اسی کیسے مسلمان ہاں کہ ساڈے قانون ساڈے نظام رسول اللہ کی قدر تے دشمن رسول کی قدر دونوں ہی برابر، ایک پاسے رسول اللہ ایک پاسے گستاخ، دونوں کی قدر برابر، حضور دے گستاخ کی قدر بھی برابر ہے، وہ دے مجرم کی سزا بھی پھانسی، رسول اللہ کی قدر بھی اونی ہے، وہ انہاں دے مجرم کی سزا بھی پھانسی۔ تو صرف دسو مڑ آپ کہڑے پاس ہیں، رسول والے پاس ہیں یا گستاخ والے؟ ذرا دسو تو صحیح، آپ کہڑے پاس بننے؟ نہیں جو تہاڈی حقیقت ہے میں دسو نا، آپ کہڑے پاسے ہوئے؟ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو گالاں کڈے، میں وہ بھی ایک دا نام بول چھڑنا کیونکہ یہ تسلسل ہے نا، یہ تو ایک تاریخ ہے گستاخی رسول جو اس طرح منظر عام پہ لوگوں کی نظر میں آ جاتی ہے۔ وہ میں تھے ہور جو کھولا تے کی کھولا، قوم تو توقع ہی کوئی نہیں کھولا یہ تھے سوائے حق والیاں دی دشمنی دے اور کچھ نہیں لگتا۔ جی میں نے پہلا سمجھ نہیں سی آتی امام مسلم کلے کیویں رہ گئے، ہوں سمجھ آتی بھی کیویں رہ گئے، بالکل قسمیہ جس لئے اپنی واری آئی ہے نا تو ٹوٹنا شروع ہو گیا نا، ادھر 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 پایا کہ اوہ ہو چلیا تینوں سمجھ نہیں آئی، کسی نو لعنت ڈر دی لے جاندی، کسی نو لعنت زر دی لے جاندی، وہ تاں کلے رہ گئے سن، اور گل کوئی نہیں۔ اور سنو حسینیت کسی اور چیز کا نام نہیں، حسینیت جابر سلطان کو کلمہ حق کہنے کا نام ہے، اور جابر سلطان کو کلمہ حق کہنے کا کام پاکستان کی تاریخ میں نہ کوئی کر سکا نہ کر سکتا ہے، یہ کام
چشتی صاحب سبحان اللہ خواجگان چشت اہل بہشت توجہ ہے اور بولو اے جڑے یہودیاں دے منصوبیاں دے وچ شامل ہو کے رہن انہاں حق کی کہنا اسی حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ منصوبے تے سازشاں تو باہر ہوئی تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ انہاں دے گند دے گٹر دے کنارے دے کھلو کے تے انہاں وچ لبڑیاں نو حق بھی کہندی انہاں دے گندے نالے دے کنارے دے کھلو کے انہاں نو حق بھی کہندی سمجھ نہیں آئی بتاؤ تو صحیح مسلمانوں میں ایک نام لے چڑھنا تو ملتان دا ایک راجن پور دا جنید حفیظ پروفیسر ہے کون ہے جنید حفیظ پروفیسر ہے استاد صاحب انہوں پتہ نہیں اس سال توجہ اللہ اکبر استاد صاحب قبلہ فرما رہے ہیں استاد مولانا عبد المغیث صاحب کہ میرے والد گرامی نے اس دے خلاف اس دے گستاخ رسول ہومن دا فتویٰ دیتا ہے تے ہون گواہی آستے کوٹے چاپ ویندے کھڑے تو تصدیق ہو گئی نا بہاؤدین زکریا یونیورسٹی جس نو آخدے ہو اس یونیورسٹی دا جنید حفیظ پروفیسر ہے ایک سال پہلا نکال لے 1.5 سال یا 1 سال انہیں حضور پاک سرکار نے اتنیاں گندیاں گالاں کلاس دتیاں کہ وہ لفظ منہ دوتے متین خالد مودودی قاضی دی جماعت دا اس اینکر وسیم نو بیان جس لئے دیتا ہے تو وہ رو پیا اس آگا میرے کو لفظ نہیں ترجمے چ لکھے جاندے سانا ایف آئی آر دے کہ میں کی لکھاں کی ترجمہ کریں انیاں گندیاں گالا سان نبی پاک نے لکھیں پروفیسر صاحب نے دیتیاں جنید حفیظ صاحب پروفیسر صاحب لاکھ لعنت دے وجہ صاحب یہ صاحب بھی لے گئے ساری لے گئے خیر کوئی گل قوم دا جگرا جڑا ہے کھلا کچھ آتا ہے وہ 1.5 سال ہو گیا ہے وہ گستاخ پتہ نہیں کنے گستاخ جیل بیٹھے نے سلسلہ جاری ہے ساڑھے لاہور دا پرسوں دا تازہ واقعہ پرسوں دا جتھے پنڈی سٹاپ میں ہوندہ سا اتھوں آئیے نا اکبر چوک نو تو رستے چاہتا ہے گندہ نالا سٹاپ اس گندے نالے ایک مرزائی قرآن مجید دی پانڈ پوری اور سٹی وہ پتہ لگا وہ سارے بندے کٹھے ہوئے پھاڑ لیا پھاڑ کے کٹیا مانا کیونکہ ایک ہی کیتے انہیں آکھا میں مرزائی ہوں تو میں سٹیا تو نہیں تو سب میں روک سکتے پولیس آ گئی انہوں نے گڈی بٹھایا حفاظت کی تھی تو لے گئے ہوں اندر ہو گیا ایک تسلسل ہے ایک تاریخ ہے کیوں ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں تو کی دسی ہے تو صرف اصل یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ تساں کدی سانو یہودی کہہ دینا کدی یزیدی کہہ دینا کدی کچھ کہہ دینا کدی کچھ کہہ دینا کیونکہ جرم یہ ہوئی ہے ساڈا کہ اساں سچی گل جیڑی ہے وہ کہہ دینی ہے یہ کام اساں 35 سال ہو گئے نے اپنے ذمے لیا ہے تو انشاءاللہ العزیز بھاویں کلے بھی رہ گئے تو تاں وی یہ کام ہے
جسلے شروع کیتا سی تاں وی کلے سن کسے دے آسرے دے گولی نہیں چلائی کوئی گل نہیں کیتی حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ہون بھی کسے دے آسرے دے نہیں اللہ رسول دے آسرے دے بولنے ہیں تے بولدے ہی رہواں گے سمجھ آئی کہ نہیں جتھے سانوں کوئی ڈکے گا طاقت ہوئی وقت ملیا تے اوتھے ہی کریں گے جتھے کوئی ڈکے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق شیر اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب ہمارا یہ شیوا اور ادھر دیکھو یہ بیان میں ایک خبر شائع کی تھی اگلے منظر عام تے آئی دنیا تک پہنچی کہ تھے گستاخ رسول یہ مسلمانوں کا مسئلہ گستاخ رسول کی سزا پھانسی یا 295 نہیں مسلمانوں کا مسئلہ ممتاز قادری جیسے عاشق رسول جو گستاخ رسول کو قتل کر دیتے ہیں ان کی سزا پھانسی یہ مسئلہ ہے مسلمان تو یہ کہتا ہے کہ وہ سزا کا تو حقدار ہی نہیں ہے وہ تو انعام کا حقدار ہے جے دی کوئی تعزیر بندی بھی ہوئے فرض کرو اگر وہ جھوٹا ثابت ہو گیا وہ کل گواہ نہیں بن سکے کہ انہیں گستاخی کی تھی تو تعزیر ہے اسلام میں تو وہ تعزیر ہے سزا پھانسی سزا قتل اور سنو اتنے سزا قتل اس واسطے نہیں کہ اس نے قانون توڑا وہ ہزارہ قانون توڑنے والے پھرتے ہیں بھائی بول دے نہیں ہزاروں قانون توڑنے والے پھرتے ہیں ان کی سزا پھانسی نہیں ہوتی سزا اس وجہ سے اس کی پھانسی ہے کہ اس نے ایک پاکستانی شہری مار دیا تو پاکستانی شہری کی جان کیونکہ سب کی برابر ہے جب اس نے پاکستانی شہری مارا تو جان کا بدلہ جان دینا پڑے یہ اب بتاؤ میرے بھائیو میں یہ بیان چڑھایا سب کچھ ہویا خبر دنیا تے پھیلی کہ ایڈا ظلم کہ ایک پاسے رسول اکرم ایک پاسے گستاخ رسول دونوں دی عزت برابر بڑی عجیب کہانی کسے کان نہیں دھریا کسے کان نہیں دھریا چلو میرا نام نہ لیندہ میرا حوالہ نہ دیندہ تو میرے نال عزت بڑی ہے بھی صحیح تو میرا نام نہ لیندہ میرا حوالہ ہی نہ دیندہ اپنی طرف ہی کہہ دیندہ کہ یار ایڈا ظلم پر اللہ رسول دی عزت کسے دے دل کوئی نہیں میرے اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ اپنے دور لکھ چھڈیا سی اس دور میں ہر چیز سے گھٹ عزت اگر ہے تو اللہ رسول کی سمجھی جاتی ہے اگر فتاوی رضویہ نہ ہوئے ہن اعلیٰ حضرت دا دعویٰ سی دلیل تیرے سامنے ہے دلیل میں دیتی بیٹھا کسے کو جواب تو لو جا تیری اسلامیات دے میں کی یقین کروں تیری مسیح دے میں کی یقین کروں تو رب رسول نالے نہیں کی تھی بیٹی تیرے روزے نو کی مننا تیرے حج نو کی منیے تیری داڑھی نو کی منیے تیریاں رنگ برنگیاں اداواں نو کی منیے اللہ رسول نال دے اشرفا ویندے ہیں میرے کو اگلے دن سابقہ وزیر پی پی دا پیپل پارٹی دا رائے مجتبہ کھرا ضلع ننکانیا کسی میرے دوست نال آیا پی پی دا وزیر ریاض بڑا کھرانڈ قسم دا
وہ وڈیرا سی انگریز دور جائے احمد خان کھرر انگریز وہ کول آیا وہ گھوڑے بہت سن گھوڑا منگن آیا خان صاحب نے آخیا کہ گھوڑا میں نہیں دے سکتا تو گھوڑے کی گل کرنا میں گھوڑے کا کھور بھی نہیں دے سکتا انہیں آخیا اچھا جی تو گھوڑے کا کھور بھی میں تیرے قتل کرا دینا انہیں آخیا کل کہ ویکھی تلوار پھڑی تو سر انگریز کا لا کے وہ مارے اسے بھینڈ کا چوٹ ایک آ کے گھوڑا لینا ہے بیٹھا تو مینوں ڈرامے پہ دے اس نسل جو بڑا کھران قسم کا پتہ نہیں وہ کنے بندے انہیں کتنے کتنے کوٹ دیتے ایک وزیر کوٹ چڑیا پتہ نہیں اور بھی وہ میرے کو آیا تو میرا 3 بار انہیں ہاتھ چومیا بیٹھتا گیا ساڈا کام مڑی آ کے سنا سچ سنا ایسا مڑ کسی یاری کس واسطے میں یہ گل کی بھی اللہ کی عزت کا یہ حال ہے اس میں آخیا جی میں تو سارے وعدہ کرنا ہوں جدو میں اسمبلی گیا پہلا قانون پہلا خانہ خدا دی عزت کا میں بنواواں گا جہاں توہین رب دی کرے گا وہ سزا پھانسی ہوگی گی میں اتنے بنواواں گا میں اگے مزید بحث نہ کی میں اتنا اشارہ کر دیتا کہ یہ دسو خان جی یہ 70 سال جڑا اللہ دی بےزتی ایڈی ہوندی رہی ہے کہ رب دی عزت ٹکے برابر بھی نہیں رہی 70 سال دا کفارہ کنے دینا وہ سمجھ آئی کوئی نہ یہ جدے اسی بغیرت نہیں اگوں کوئی تگڑا بندہ آ جائے تو ہوں وہ خوشامد شروع کر دو تو سچ چھپا جاؤ یہ لعنت یہو جی زندگی دے نہ کدی کیتی ہے نہ کر سکنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق شیر اسلام مفکر اسلام استاذ العلماء مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب ہمارا یہ شیوا ہے کہ اندھیروں میں جلاتے ہیں چراغ ارے ان کی یہ سازش ہے کہ زمانے میں جو ہی رات رہے اللہ اکبر اچھی بولو مسلمانوں آگے جو سمجھ کے نہیں ہوں خدا رسول خدا دی عزت ٹکے برابر نہ ہوئی رسول دی عزت گستاخ برابر ہوئی یہ صرف میں نے سوال چھوڑا آپ کبھی کسی سے پوچھ کر نہ چیز کو جواب دے دیں آپ کی عنایت ہوگی جی مجھے کوئی پاکستان کے قانون کا باغی نہ سمجھے ہاں جی قانون پاکستان کی بغاوت یہاں کون کر سکتا ہے خدا کی بغاوت کر سکتا ہے رسول کی بغاوت کر سکتا ہے اسلام کی بغاوت کر سکتا ہے ہاں جی قرآن سے بغاوت کر سکتا ہے لیکن قانون پاکستان سے یہاں بغاوت نہیں کر سکتا تو میں کیسے کروں پھر سن لو مجھے یہ کوئی نہ کہے کہ یہ پاکستان کے قانون کا باغی ہے کیونکہ میں اس ملک میں بیٹھا ہوں جہاں خدا کے سے بغاوت کر سکتے ہو رسول سے کر سکتے ہو اسلام سے کر سکتے ہو قرآن سے کر سکتے ہو لیکن پاکستان سے نہیں کر سکتے اگر کرو گے تو اندر ہو جاؤ گے تو پھر میں کیسے کر سکتا ہوں صرف میں تھوڑا سا ضمیر جو ہے نا اس کو زندہ کرنے کے لیے اتنا بات کی ہے کہ خدا رسول کی عزت کا یہ حال ہے اور تو میں پہ روں اپنی کو تھا کیا رو جی جیڑی بستی چپیو ماں کٹی اشتیاب ہے بھلا میں بڑا کمینہ میں ہوسا میں آکھا یار میرا کتا ہوں پاسے گیا ہے نا مراد ہے کتے کو کھلا مار
وقت مک گیا ہے، اتنا ہی کلام دوتے کفایت کرنا اچھی سمجھنا تو سمجھنا ہی کو محفوظ کرائے ہی کو دل چ ملائے یہ گال دوتے کو گال کہیں اور میں ناچیز میں توجہ آخری گال کرنا پیان سنا ہے سنو جڑا خدا پاک دی عزت والی توجہ نہ کرے رسول پاک دی اتنا بےزتی والی توجہ نہ کرے وہ بھاوے کوئی ہوئے ناچیز ہوندا جنازہ کدے ہی نہ پڑھ سکسی بلکہ میں وصیت کرے سا خبردار اگر میں مر جاؤں تو ایسا کوئی شخص ناچیز کے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے تاکہ ناچیز کا جنازہ خراب نہ ہو جائے پڑھنا تو دور کی رہا اللہ جل شانہ صدق و صفاد ہوتے رہ کے مرن بھی توفیق بخشے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کل جلسہ ہے لودھرا اس سے بات ایک وجہ انشاءاللہ خطاب شروع تھی استاد مولانا عبدالمغیر صاحب دعا فرمائے